اللہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ احرام باندھ کے آؤ, پراپر ڈریس پہننے کی اجازت نہیں ہے, اور دیوانوں کی طرح بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤ, صفا مروا میں دوڑو. حالانکہ کون سی بات ہے, دوڑنا تو کوئی عبادت نہیں کہلاتی نا. اللہ نے کہا دوڑو, بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ کے, بیت اللہ کے دروازے سے اپنے رخسار کو رگڑ کے میرے سامنے رو, جیسے محبوب کسی سے لپٹ کے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. میدان عرفات میں مٹی میں اپنی ناک کو رگڑو. تو یہ جو اللہ نے عبادت کا ایک خاص طریقہ رکھا ہے, یہ طریقہ صرف ان کو سمجھ میں آئے گا جو دیوانوں کی طرح اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. جن کی طبیعت میں دیوانوں والی محبت نہیں ہے, وہ اس طریقے کو, اس طریقہ عبادت, یہ والا طریقہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو کہیں گے یہ کیا ہے بھائی, ہم 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا کرتے تھے, اللہ میاں نے بولا ایک دھوتی پہنو اوپر سے ایک چادر. یہ کیا ہے, وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, حجر اسود کو چوم رہے ہیں. کیا ایک پتھر ہی تو ہے بھائی, اس کو کیوں چوم رہے ہیں بھائی؟ بیت اللہ سے نسبت ہے اس کی, یہ اللہ کا گھر ہے. کیسے دیواروں سے لوگ رخساروں کو لگا رہے ہوتے ہیں وہاں. وہ شعر یاد آتا ہے, امر من الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. جو مجنو تھا نا, وہ لیلا کے گھر در و دیوار, اس زمانے میں محبوبائیں پردہ کیا کرتی تھیں, ٹھیک ہے نا, ڈیٹ ویٹ کا سسٹم ایجاد نہیں ہوا تھا, موبائل پہ ایزی لوڈ اور یہ سب مس کالیں وس کالیں چلتی نہیں تھی. کبوتر کو بازی ہوتی تھی, وہ کبوتر لے کے آیا, وہ کبوتر باز وقت کہیں اور بھی چلا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو بڑی پرابلم تھی. تو یہ جو مجنون ہے نا, یہ لیلا کے عشق میں کیا کر رہا ہے, اس کی دیواروں کے گرد چکر لگا رہا ہے, اور بڑے سخت پہرے ہیں غیرت مند مردوں کے, وہ نکلنے نہیں دیتے. تو یہ چکر لگا رہا ہے اور پھر محبوبہ کی دیواروں کو چوم رہا ہے. پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی امر من الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار. لوگوں میں لیلا کے در و دیوار کے گرد گھومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو. لوگوں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ مجھے دیواروں سے محبت ہو گئی ہے. وما حب الدیار شغفن قلبی. تم مجھے دیکھ کر پہلے ہی مجنو کے تانے مجھے مل رہے ہیں, لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں, پاگل کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اتنا پاگل نہیں ہو کہ دیواروں سے محبت ہو جائے. ولكن حب من سکن الدیار. ان دیواروں کی نسبت جس محبوب کی طرف ہے, اس محبوب کی محبت نے مجھے دیواروں کو چومنے پر مجبور کر دیا ہے. یہ رشتہ ختم ہو جائے. یہ دیواریں میری نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہیں. بیت اللہ کی دیواریں بھی سیمنٹ گارے کی بنی ہے میرے بھائی, اس کا غلاف بھی کپڑے کا غلاف ہے, وہ کوئی مریخ سے نہیں آیا ہوا. یہی سیمنٹ, یہی بجری, یہی ریت, اسی سے وہ اینٹیں بنی ہیں. لیکن ان اینٹوں کو دیکھنے کے لیے, اس غلاف کو چومنے کے لیے, اس غلاف کے گرد طواف کرنے کے لیے ہم 6-6 7-7 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں. اور لاکھوں کے مجمع میں جہاں پھسلنے کا بھی خطرہ ہو, جان کا بھی خطرہ ہو, اس بیت اللہ کے گرد گھومتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں ان دیواروں سے محبت نہیں ہے. ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے, خالق کائنات. اس نے کہہ دیا کہ یہ کس کا گھر ہے, رہتا بھی نہیں ہے وہ وہاں پہ, رہتا بھی نہیں ہے, بنایا بھی انسانوں نے اس کو, لیکن رب نے کیا کہہ دیا, یہ گھر کس کا ہے, میرا. بس اتنی نسبت ہمارے لیے کافی ہے. بیت اللہ سے عشق کرنے کے لیے, بیت اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اس بیت اللہ کو, یہ رب نے کیا کہہ دیا اس کے بارے میں کہ کس کا گھر ہے, میرا. بس اتنا کہہ دیا. اب ہمیں کوئی ڈاکومنٹ نہیں چاہیے, اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں چاہیے, مزید کوئی ثبوت نہیں چاہیے. یہ نسبت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے اس گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور اپنا پسینہ وہاں جا کے بہاتے ہیں. کتنی ٹینشن میں نے بوڑھوں کو دیکھا ہے, بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے, کتنی ٹینشن. یہ تو آج بیت اللہ کی زیارت آسان ہو گئی. جب بیت اللہ کی زیارت آسان نہیں تھی, لوگ جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑتی تھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, اٹیک ہوئے لوگوں کو, موت ہوئی ہے لوگوں کی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا اور کیا اعلان کیا, اللہ اس ایسی زمین پہ گھر بنا رہا ہوں جہاں نہ گھاس کا تنکا اور نہ پانی, لیکن تو اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ تہوی الیہ افئدۃ الناس, کہ لوگوں کے دل اس کی طرف لڑکنا شروع کر دیں. کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ. مری میں ہوتا, سوئٹزرلینڈ میں ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے بھائی اصل میں تو سوئٹزرلینڈ ہے, نام بیت اللہ کا لیا جا رہا ہے. دیکھنا کیا چاہتے ہیں مولانا صاحب, سوئٹزرلینڈ گھومنا چاہتے. اللہ نے ایسی جگہ بنایا, سنگ لاخ پہاڑ, یہ تو اب آباد ہو گیا, ورنہ تو آپ جہاز میں دیکھتے ہوں گے
چٹانے، خوش سنگلاخ چٹانے، ایسی جگہ بنایا کہ یہاں آنے والا سوائے بیت اللہ کی محبت کے اس کے دل میں اس کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آج وہاں جدہ پہ جو کچھ ہوتا ہے، جدہ ایئرپورٹ پہ سب جانتے ہیں، لوگ کیوں برداشت کرتے ہیں. کسی اور ایئرپورٹ پہ اتنی سختی ہو اور یہ کچھ ہو، لوگ اس ملک میں جائیں گے؟ چھوڑ دیں گے. یہ بیت اللہ کی محبت ہے جو لوگوں کو کھینچ کے لاتی ہے. تو اللہ نے حج کیوں رکھا ہے؟ دیوانگی کے اظہار کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اسلام کا ذائقہ چکھ لے گا وہ شخص جس نے اللہ کو اللہ مان لیا، نبی کو نبی مان لیا، اور اللہ کی کتاب کو کتاب مان لیا. تو آپ نے فرمایا اسلام کا ذائقہ، اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں کیا ہے، ایک چاشنی، ایک لذت ذائقہ ہے. ایک آپ ملکی قوانین کو فالو کرتے ہیں، اس میں لذت نہیں ہے، چاشنی نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے دین پہ چلتے ہو تو اس میں اللہ نے ایک ذائقہ بھی رکھا ہے، لطف اور مزہ بھی رکھا ہے. لیکن یہ لطف اور مزہ صرف انہی کو محسوس ہوتا ہے جو اللہ کو اللہ ہونے کے لحاظ سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور جذبے کے ساتھ. علماء کہتے ہیں وہاں جا کے برائیاں کرنا، اس سے وہاں کی جو ایک روحانی قوت وہاں ملنی چاہیے تھی، وہ قوت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی. تو اللہ تعالی ہمیں بھی زیارت نصیب فرمائے. بقرعید میں جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا. بظاہر بڑا ترس آتا ہے اس جانور کے اوپر، ہمیں بھی آتا ہے، ہم بھی انسان ہیں. ہم نے بکرا پالا تھا، میں تو حج پہ گیا ہوا تھا، تو گھر والوں نے ویڈیو بنا کے بھیجی. بکرا پہلے سوچتا ہے یار 10 دن تک ایسے ہار پھول ڈالے جا رہے ہیں میرے گلے میں، گھاس کھلائی جا رہی ہے، ایسی پیار محبت کی باتیں، اچانک لٹا کے کیا کرتے ہیں؟ گلا کاٹ. چیخ رہا ہوتا ہے وہ. ترس آتا ہے انسان کو، اور ترس آنا ہی قربانی ہے. اگر ترس ہی نہیں آ رہا پھر قربانی تھوڑی ہے، تو گوشت کھا لیا آپ نے. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے تھے تو ان کو ترس آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا؟ بولو نا یار، آپ لوگ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ لوگ کے ساتھ. یار نیمبو لا کے لکھوں گا میں، سب لوگ تھوڑا تھوڑا کھائیں. غم بھی ہو رہا تھا نا، تو یہی تو قربانی تھی. ساس کو اگر حکم دیا جاتا کہ بہو کو ذبح کرو، کیا خیال ہے؟ یا بہو کو حکم دیا جاتا ساس کو ذبح کرو، یہ قربانی ہوتی؟ ساس کہتی اچھا ہے سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے، ثواب کا ثواب اور بہو بھی شاٹ. باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کیا کرو؟ بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو شام سے چل کے، ارض شام سے، اور مکہ کی بیابان زمین میں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں نہ پانی ہے نہ گھاس کا تنکا ہے. حضرت ابراہیم اس پہ خوش تھے، طبعی طور پر غم تھا نا ان کو کہ اپنی اس شہیدی زوجہ کو میں کہاں چھوڑ کے آ رہا ہوں. پرہیزگار زوجہ تھی، کتنی پرہیزگار کہ ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر بھی انہوں نے عمل کیا. تبھی تو قربانی تھی کہ دل غم زدہ تھا. آج کسی کو حکم دو اپنی بیگم کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ، وہ پرینک بلے ہوئے ہوتے ہیں نا، بیگم صاحبہ میکے جا رہی ہیں، بندہ کہہ رہا ہے بہت افسوس ہو رہا ہے، جیسے وہ منہ ادھر ہوتا ہے ناچنا شروع کر دیتا ہے خوشی سے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کاش ہمیں بھی 10 دن مسلسل خواب آئے کہ اپنی بیگم کو سسرال چھوڑ کے آ جاؤ. بڑے مکہ نہ چھوڑو، کہاں چھوڑ کے آ جاؤ. آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ چاہ رہے ہیں کہ یار اللہ ہمیں بھی کوئی آرڈر دے تاکہ ثواب کا ثواب اور قربانی کی قربانی. لیکن یہ قربانی نہیں ہوگی. وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ میرے ابا جو تھے نا، وہ انہوں نے دوسری شادی کی تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے کر لی. تو کہہ رہے میں نے کہا میں بھی کرتا ہوں. تو ابا نے کہا کمبخت میری تو بیوی مر گئی تھی تو میں نے کی ہے، تیری تو زندہ ہے. میں نے کہا ابا میری نہیں مر رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ میری نہیں مر رہی تو میرا کیا قصور ہے اس؟ آپ لوگ کے علاوہ کہ یہ جذبات ہیں. تو قربانی جو یہ صرف مذاق ہی ہے بھائی، اس کو سیریس نہ لیں. خواتین بہت غصہ ہوتی ہیں کہ ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے، ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے. تو اگر میں یہ بیان بھی کر رہا ہوں تو اس میں نیگیٹو میں بیان کر رہا ہوں نا کہ کتنے نالائق مرد ہو گئے ہیں آج کے. یہ کوئی خوشی سے تھوڑی بیان کر رہا ہوں. اب سوال پیدا ہو پھر ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ اگر خوشی سے بیان نہیں ہو رہا، ہنسی آپ لوگ کو دیکھ کے آ رہی ہے مجھے کہ آپ لوگ باتوں سے اتنا خوش ہو رہے ہیں، عملاً کتنا خوش ہوتے ہوں گے. بات کرنے پر اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو، اگر عملاً اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کو سسرال چھوڑ کے آ جاؤ تو آپ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے. آپ سے مراد آپ کے علاوہ. اچھا خیر جلدی سے ٹاپک کو مکمل کریں، وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو جب اللہ اس کے رسول نے کوئی حکم دے دیا، اللہ کا اللہ ہونا ثابت ہو گیا، رسول کا رسول ہونا ثابت ہو گیا. اب جب حکم دیا جائے گا تو حکم آپ کی کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فالو. حج میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے. حج تو ایسی ٹریننگ ہے، ایسی پریکٹس ہے کہ اپنی عقل کراچی سے آئے ہو تو کراچی پہ رکھ کے آؤ.
ہم جاتے بیت اللہ کی زیارت کے لیے. اصل تو حج بیت اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. علماء کہتے ہیں ہر عبادت کا ایک سبب ہوتا ہے. حج کا سبب بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر, اس کی زیارت کے لیے. لیکن ہوتا کہاں ہے؟ عرفات میں. 9 ذی الحجہ کو اللہ کہاں بھیج دیتا ہے؟ بھائی دل تو چاہ رہا ہے بیت اللہ میں جائیں, بیت اللہ کا غلاف پکڑیں, ملتزم سے چمٹیں. اللہ کہتا ہے نہیں, کہاں جانا ہے؟ میدان عرفات میں جمع ہونا جائے. بلکہ 8 ذی الحجہ کو موو کر جانا ہے مینا میں, بیت اللہ سے دور. پھر 9 تاریخ کو کہاں جانا ہے؟ عرفات. اور دور ہو جاؤ بیت اللہ سے, وقوف عرفات میں ہوگا. اے اللہ عرفات کے بعد ہمیں لے آ تو بیت اللہ. نا 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 نا, اب مزدلفہ میں رات کو قیام کرنا ہے. پھر کیا کریں؟ مزدلفہ سے مینا جانا ہے, شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. اور یہ سارے کام 2 چادروں میں کرنے ہیں. اور پہلے دن جو شیطان کو کنکری مارنی ہے, 2 شیطان چھوڑ کے تیسرے والے کو مارنی ہے, پہلے 2 کو نہیں مارنی. کیوں بھائی؟ یہ تو راستے میں آ رہے ہیں. جب آپ جا رہے ہیں مینا کی طرف تو پہلے پہلا شیطان آئے گا, پھر دوسرا آئے گا, پھر تیسرا. نا نا نا, پہلے کو بھی نہیں, دوسرے کو بھی نہیں, کس کو؟ تیسرے کو. یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان تو یہ بھی ہے نا, یا یہاں بھی آیا تھا نا شیطان. دوسرے دن تینوں کو مارنی ہے, تیسرے دن بھی تینوں شیطانوں کو. پہلے دن 2 کو کیوں معاف کر دیا؟ اللہ کہے گا جب میں کوئی آرڈر دے رہا ہوں اب کھوپڑی استعمال کرنے کی اجازت, کیونکہ اگر کھوپڑی استعمال کی اس طرح لمٹ کو کیا کر رہے ہو؟ کراس. بلکہ اس سے بڑا اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ کنکریاں مار کیوں رہے ہیں اس کو؟ وہاں شیطان تھوڑی ہے کوئی. وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا تھا تو تھا نا, اب تھوڑی ہے. لیکن حکم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے. اور یہ کام آپ 15 لاکھ روپے خرچ کر کے کرو گے, 12 لاکھ, 10 لاکھ. لبرل لوگ چیختے رہ جائیں گے 10 لاکھ سے کسی غریب کی شادی کرا دیتے. اتنے مفتی صاحب کے شادیوں پہ بیان سنے, پھر بھی 10 لاکھ کسی غریب کی شادی کرائے بغیر کہاں چلے گئے؟ کنکریاں مارنے, حج کرنے. 10 لاکھ ان چیزوں پہ خرچ کیا. جس کو مذہب سمجھ میں نہیں آتا اس کو یہ سارے کام کیا لگتے ہیں؟ فضول. یہ کرنے گئے ہم 12 لاکھ 10 لاکھ. اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال تک 10 کروڑ کا ہو جائے گا حج, جس حساب سے مہنگائی چل رہی ہے نا. جتنا جلدی ہو سکے کر لیں آپ لوگ, سمجھ رہے ہو؟ تو پھر کیا ہے کہ جی آپ اس کے بعد پھر جانور ذبح کریں, پھر آپ حلق کرائیں. 10 لاکھ آپ نے ٹینڈ کر, میں نے حلق نہیں کرایا, قصر کرائے. میرے بال یہاں تک تھے تو یہاں تک ہو گئے. آپ کہہ سکتے ہیں ٹینڈ کرانے میں کیا جا رہا تھا؟ ٹینڈ کرانے میں یہ جا رہا تھا کہ لوگ ٹینڈ کو ضروری سمجھنا شروع کر دیا لوگوں نے, ورنہ مجھے ٹینڈ ہونے سے کوئی تکلیف نہیں ہے. کیونکہ میں نے پہلی دفعہ جب حج کیا تو ٹینڈ کرائی میں نے, اس کے بعد میں نے عمرہ کیا تو قصر کا مطلب 1 انچ بال. تو بہت لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیسا حج ہے, آپ نے ٹینڈ نہیں کرائی. میں نے کہا اب میں قصر ہی کراؤں گا, کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب اللہ نے اجازت دی ہے قصر کی تو آپ کو کیا ہوا؟ ہاں حلق میں 3 گنا ثواب زیادہ ہے, اس میں تو 2 رائے نہیں ہے, حلق میں ثواب زیادہ ہے. لیکن اللہ نے جب آپشن دے دیا کہ چاہو قصر کراؤ چاہو حلق کراؤ, تو ثواب تو پھر اس آدمی کا معاملہ ہے نا, اس میں دوسرے کو کیوں ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کیوں نہیں؟ پھر مجھے خیال ہوا کہ یار یہ جو ایک چیز جو لازم نہیں ہے اس کو لوگ لازم سمجھ رہے ہیں نا, اس کی بھی نفی ضروری ہے. یہاں آنے کے بعد میں نے سوچا میں ٹینڈ کرا دوں. پھر میں نے کہا یار اب وہ لک بھی نہیں آئے گا, ثواب تو ملے گا ہی نہیں. اور وہ حج کی ٹینڈ الگ ہی ہوتی ہے, اس کا الگ ہی نور ہوتا ہے. اب دوبارہ عمرے پہ گئے تو دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے انشاءاللہ. نہیں بھی کیا تو یہ آپ کا میٹر نہیں ہے, میرا ذاتی مسئلہ ہے. کیا خیال ہے؟ خیر بات کو سمیٹوں جلدی سے. تو کیسے کام کرائے جا رہے ہیں بھائی؟ رمی, پھر ٹینڈ کرا دو, اس کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت, جو حج کا طواف ہے وہ بقرعید کے 3 دنوں میں ہی کرنا ہے. اللہ اتنا رش ہے, 3 دن کے علاوہ کچھ حکم دے دے. اللہ نے کہا نہیں, میں اسلام کی شوکت پوری دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں. اگر بقرعید کے یہ 3 دن عظیم دن ہے, ایام نہر ہے, قربانی کے دن ہے, عید کے دن ہے. حج کا جو طواف ہے وہ عید کے دنوں میں ہی ہوگا, عید کے دنوں کے علاوہ نہیں ہوگا. کیوں؟ عید کا دن ہے, مسلمانوں کی عظمت, شوکت, طاقت. تو 30-40 لاکھ کا مجمع 3 دن کے اندر جب بیت اللہ کا طواف کرے گا, اور اتنا رش اسلام کے بارے میں دنیا دیکھے گی کہ اسلام زندہ ہے. 1400 سال کے بعد بھی پوری چمک دھمک کے ساتھ اسلام کیا ہے؟ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. دنیا دیکھتی ہے یہ مناظر. ایسے چیونٹیوں کی طرح اور شہد کی مکھیوں کی طرح لوگ بیت اللہ سے چمٹے ہوئے ہوتے ان 3 دنوں میں. یہ حج کا اصل طواف یہ والا ہے حج کا, جس کے لیے بیت اللہ کو بنایا گیا, جس میں قرآن میں آتا ہے نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا طواف کریں. تو یہ والا طواف ہے وہ جس کو حج کا رکن کہا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا 3 دن کے اندر. اور کمال یہ کہ اللہ نے ایسا لازم قرار دے دیا کہ اللہ نے کہا کہ اس کے بغیر
آپ کی بیوی آپ پر حلال نہیں ہوگی. عورت اگر یہ طواف نہ کرے تو وہ شوہر پہ حلال نہیں, شوہر یہ طواف نہ کرے تو بیوی بھی حلال نہیں اس پر. دونوں ایک دوسرے پر حرام جب تک دونوں طواف نہ کر لیں. کیونکہ اس کا خطرہ تھا کہ پتلی گلی سے نکل نہ لے لوگ کہ یار بہت رش ہے بھائی, بہت رش ہے, ہم سے نہیں ہو رہا, اگلے سال آ کے ہم قضا کر لیں گے. جیسے ہوتا ہے نا قضا پڑھ لیں. اللہ نے کہا قضا نہیں پڑھ سکتے, قضا نہیں کر سکتے, اس کو ابھی کرنا پڑے گا. تو یہ سارے کام ہم سے کرائے جا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جب اللہ کو اللہ, رسول کا رسول مان لیا تو اب اس کے آرڈر کو کیا کرنا ہے, فالو کرنا ہے اس کے آرڈر کو.